یہ 1978 کے قریب کی بات ہے. کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے نور مسجد. اس میں ایک 28 سالہ جوان امامت کیا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تھا تو وہ ایک مسجد کا امام ہی، لیکن اس امام کا انداز کچھ الگ تھا. بے عملی کے طوفان سے لوگوں کو بچانے کی وہ پریکٹیکلی عملاً کوشش کیا کرتا. نمازیوں کی فکری تربیت کیا کرتا. جو نماز کو نہیں آتے انہیں بھی اچھے انداز سے مسجد میں بلانے جاتا. لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتا. اس پر ایک دھن سوار تھی کہ بد عملی کا شکار ہونے والوں کی اصلاح کرے. اور اس کے اخلاص کو دیکھ کر لگتا بھی تھا کہ یہ امام مسجد اپنے نیک مقصد میں ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا. پھر اس کی زندگی میں ایک عجب موڑ آیا اور وہ دن تھا 2 سپٹمبر 1981. عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز ہوا. اس امام کی اپنے رفقا کے ساتھ مل کر بھرپور کوششوں سے دعوت اسلامی ترقی کرتی گئی اور اس امام کو دنیا امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری کے نام سے جاننے لگی. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آج آئیے اس عظیم ہستی کا ذکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سنتوں پر عمل کا جذبہ دیا، نیکیوں کا شوق دیا، عشق رسول کی خوبصورت دولت عطا کی. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہے اور ایک تعداد آپ کو اپنا رہبر و رہنما مان کر اسلامی تعلیمات اپنانے لگی. یاد رہے کسی بھی ایکٹیو اور کامیاب تحریک کی 2 علامات ہوتی ہیں. نمبر 1، دعوت اسلامی کا واضح اور پر اثر مقصد، کرسٹل اینڈ کلیئر گول. اور کیا خوبصورت مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، جس کے لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جذبے کو ایک لارج اسکیل پر مضبوط نظام کی ضرورت تھی. لہٰذا اس بات پر زیادہ سے زیادہ توجہ رکھی گئی اور دعوت اسلامی کا نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. اس تحریک کی ترقی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جذبہ اخلاص تھا، للہیت تھی، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا تھا. کیونکہ جس دعوت کے پیچھے ذاتی مفادات یا لالچ وغیرہ موجود ہوں اس کے نتائج اس سے مختلف اور بعض اوقات عبرتناک ہوتے ہیں. مولانا محمد الیاس قادری صاحب شروع ہی سے پیکر اخلاص تھے. اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں کا سفر کر کے اصلاحی بیانات کیا کرتے. سفری اخراجات سے لے کر کھانے تک کے معاملات اپنی جیب سے ادا کرنے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ نمک اور پانی بھی اپنے ساتھ رکھتے تاکہ اتنی معمولی چیز کے لیے بھی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. اخلاص کا جب یہ عالم ہو تو دعوت دینے والے کی زبان ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کا کردار بھی آنکھوں کو بھاتا ہے. لہٰذا اس دعوت کا اثر جلد ہی لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا. یوں معاشرے میں رہنے والے ہر عمر کے افراد خصوصاً نوجوان اس تحریک سے وابستہ ہونے لگے. مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی دعوت میں سب سے متاثر کن پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اصلاح امت پر مشتمل مقصد اپنے سے منسلک ہر فرد کے سینے میں اتار دیا اور دعوت اسلامی کے کام کو آگے بڑھنے کے لیے انتہائی آسان اور پاکیزہ انداز دیا. یہ وہی دعوتی اسلوب ہے جسے انبیاء کی سنت اور اولیاء کا انداز اصلاح کہنا درست ہوگا. اب آتے ہیں ترقی کی دوسری علامت کی طرف اور وہ ہے دعوت اسلامی کا منظم اور مربوط نظام. دعوت اسلامی جو ترقی کرتی گئی اس کا کام بھی اسی رفتار سے بڑھتا رہا. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے. لہٰذا تمام زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی مجلس شورا قائم کی اور تنظیمی ڈیوٹیز سونپ دی گئی. اس کے علاوہ کسی تحریک کے مضبوط نظام کی بقا اس کے افراد کی بہترین تربیت پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ غیر تربیت یافتہ افراد کی کثرت جو ہے کسی تحریک کے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے. لہٰذا حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے گھر، بازار، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کر انسان کی آخری آرام گاہ تک درس اور اجتماعات کا ایسا نظام رائج کیا جس کے بہترین نتائج اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں. گزشتہ 40 سالوں میں اس تحریک سے وابستہ افراد کا ذوق علم کس قدر بڑا ہے، اس کا انداز اس تحریک کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب کی ریکارڈ سیل سے لگایا جا سکتا ہے. یہ تحریک اپنی کتب کے لیے گاہکی نہیں بڑھاتی بلکہ ریڈرز بڑھاتی ہے اور اپنے مبلغین کو باقاعدہ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، ہدف دیے جاتے ہیں
اور جس طرح کسی بھی فعال نظام کو مؤثر بنانے کے لیے نرمی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، دعوت اسلامی بھی اپنا پیغام نرمی کے ساتھ پہنچانے پر یقین رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی کے پیغام میں محبت سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا بھر کے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنا مالی تعاون بھی کرتے ہیں، اور سبحان اللہ نہ صرف 3 دن کے لیے بلکہ 12 دن، 30 دن اور بعض اوقات 12 مہینے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم دعوت اسلامی کے اس باغ کو مزید پھلتا پھولتا رکھے اور امیر اہل سنت کے سائے کو تا دیر ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔ تو ناظرین، اب آ رہا ہے 2 سپٹمبر 2021۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دعوت اسلامی کو 40 سال پورے ہونے والے ہیں۔ ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے اتنی پیاری تحریک ہمیں عطا فرمائی کہ جیسے ہی اس کے قریب جاتا ہے کوئی، اس کے دل میں اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، عشق رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی غلامی مل جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنا کچھ آسان ہوتا نظر آ جاتا ہے۔ نیکیوں پر عمل کرنا اس لیے بھی آسان نظر آتا ہے کہ سارے ہی لوگ سنتوں پر اور نیکیوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس پیارے ماحول سے ہم بھی وابستہ ہو جائیں اور 40 سال مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور کیوں نہ دل سے کہیں شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت۔ شکریہ اللہ کا، شکریہ اللہ۔